داؤد علیہ السلام کی پیشانی نورانی ہے، اس میں سے نور جھلک رہا ہے۔ تو حضرت آدم نے کہا کہ یہ آدمی کون ہے؟ اللہ نے کہا کہ یہ تمہاری ہی اولاد میں سے داؤد نام کا آدمی ہے، یہ نبی بنے گا اور یہ آپ کی ہی اولاد میں سے۔ تو حضرت آدم نے کہا کہ اس داؤد کی عمر کتنی ہے اور میری عمر کتنی ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ تمہاری عمر ہے 1000 سال، اور اس کی عمر کتنی ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ داؤد کی عمر ہے 60 سال، اس کی 60 سال ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، یہ بڑا اچھا بچہ لگ رہا ہے، اس کی پیشانی سے نور جھلکتا ہے، آپ اس کی عمر میں اضافہ فرما دیجئے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام، محترم بزرگوں، دوستو، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردے میں بیٹھ کر دین کی باتوں کو سننے والی ہماری مائیں اور بہنیں، آپ حضرات نے الحمدللہ اب سے پہلے علماء کرام کے بیانات سماعت فرمائے ہیں، سنے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ مبلغ اعظم حضرت مولانا محمد یامین صاحب کا بیان آپ حضرات کے سامنے آیا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث شریف پڑھی ہے۔ بس کوئی تفصیلی بیان مجھے نہیں کرنا ہے، اسی حدیث کا ترجمہ اور اسی کا مطلب اور اسی کی تشریح آپ حضرات کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ اس حدیث شریف میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں ارشاد فرمائی ہیں جن کا تعلق ہر آدمی سے ہے، ہر نوجوان سے ہے، ہر بوڑھے سے ہے، ہر مرد سے، ہر عورت سے، اور ان تمام چیزوں کا تعلق ہماری اس دنیا سے نہیں بلکہ آخرت سے۔ ہم لوگ اس دنیا میں رہ کر ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں، مکان بہترین بن جائے، گاڑی بہترین آ جائے، ہماری بیٹھک اچھی بن جائے، سیاسی اعتبار سے میرا ایک مقام اور مرتبہ بن جائے، لوگ میری عزت کرنے لگیں،
دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ہر اعتبار سے انسان محنت کر رہا ہے۔ چنانچہ اس کی محنت کے نتیجے میں بہترین مکان بھی بن جاتا ہے، بہترین بیٹھک بھی بن جاتی ہے، بہترین گاڑی بھی انسان کے پاس آ جاتی ہے، اور سیاسی اعتبار سے یا مالی اعتبار سے وہ معاشرے میں لوگوں کی نظر میں باعزت بھی بن جاتا ہے جب وہ باعزت بننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے باعزت بنا دیتے ہیں۔ لیکن اس حدیث شریف میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان چیزوں کی تیاری کے لیے محنت تو دور کی بات ہے، ہم اس چیز کی تیاری کے بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ اس عارضی دنیا کے لیے اور اس فانی دنیا کے لیے ہر وقت ہماری سوچ ہے یہ بن جائے، یہ ہو جائے، لیکن جو لامحدود اور لامتناہی زندگی ہے اس میں جو کام آنے والی چیز ہیں اس کے لیے ہماری کوئی محنت اور کوئی کوشش نہیں ہے۔ انسان کو ہر آن اور ہر وقت یہ سمجھنا چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ میری زندگی کے لمحات، یہ میری زندگی کے دن اور رات، یہ صبح و شام جو گزر رہے ہیں، جو اللہ نے ہمیں عطا کر رکھے ہیں، کسی کو 50 سال کے، کسی کو 60 سال کے، کسی کو 70 اور 80 سال کے، ان 80 اور 70 سال کی زندگی کو جو صبح و شام ہے اور جو اس زندگی کے دن اور رات ہیں اور جو اس زندگی کی خلوت اور جلوت ہے، ان تمام چیزوں کا ہمیں اللہ کے سامنے بھی حساب دینا ہے یا نہیں دینا ہے، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ جیسے آپ نے یہ جلسہ سجایا ہے اور ابھی 1-2 گھنٹے کے بعد میں یہ جلسہ ختم ہو جائے گا، یہ شامیانے بھی ختم، یہاں سے آدمی بھی چلے جائیں گے، علماء بھی سب چلے جائیں گے، بالکل اسی طرح ایک دن ہوگا کہ ہم سب اس دنیا سے چلے جائیں گے، کوئی بچنے والا نہیں ہے، چاہے کسی کی عمر 100 سال ہو، 200 سال ہو، چاہے 1000 سال ہو، لیکن کوئی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا اور نہیں سنا تو سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں حضرت اسرائیل کو، یعنی ملک الموت، جو موت کو لانے والا فرشتہ ہے، اس کو بھیجا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کو لے کر آؤ، ان کا وقت آ چکا ہے، ان کو لے کر آئیے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ کے پاس آئے، اور آئے انسانی شکل میں، فرشتے کی شکل میں نہیں، انسانی شکل میں حضرت اسرائیل جو موت کا فرشتہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے اللہ کا پیغام سنایا کہ آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے، اب آپ کی وفات ہونی ہے، اللہ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ چلیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اسرائیل کے جو انسانی شکل میں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا رسید کیا، اس موت کو لانے والے فرشتے کے تماچا مارا، اور اتنی زور سے تماچا مارا کہ اس ملک الموت کی ایک آنکھ نکل کے باہر آ گئی۔ یہ پریشان ہو گیا، ایک آنکھ نکل کے باہر آ گئی، تو یہ وہاں سے دوڑتا ہوا اللہ کے پاس گیا، اور اللہ کے پاس جانے کے بعد اس ملک الموت نے کہا کہ اے اللہ، آج آپ نے مجھے کس کے پاس بھیجا؟ میں تو سب کو لے کر آتا ہوں،
لیکن آج تو نے ایسے آدمی کے پاس مجھے بھیجا ہے کہ اس نے میرے تماچا اتنی زور سے مارا کہ میری ایک آنکھ یہ نکل کر باہر آ گئی۔ اللہ نے کہا کہ دوبارہ حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ۔ تو اسرائیل فرشتے نے، ملک الموت نے موسیٰ کے پاس جانے سے انکار کیا کہ میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، ابھی ایک تماچا لگا ہے تو ایک آنکھ نکلی، ابھی دوبارہ میں چلا جاؤں گا، دوبارہ لگے گا تو دوسری بھی نکل جائے گی۔ اللہ نے کہا کہ ان کو لینے کے لیے نہیں جانا، بلکہ ان کے پاس جاؤ، جانے کے بعد سلام کرو اور ان سے یہ پوچھ کے آؤ کہ کتنے دن رہنا چاہتے ہو، اگر آنا نہیں چاہتے تو کتنے دن رہنا چاہتے ہو۔ اور اللہ نے کہا کہ ان سے یہ کہنا کہ آپ اپنا ہاتھ کسی بیل کی کمر پر رکھیں، کسی گائے کی کمر پر رکھیں، اور اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے اتنے ہی 1000 سال ہم آپ کی عمر کو بڑھا دیں گے، اتنے ہی 1000 سال آپ کی عمر بڑھ جائے گی، لیکن اس کے بعد بھی آپ کو آنا پڑے گا۔ اسرائیل علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد حضرت موسیٰ سے کہا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ آپ اس دنیا میں کتنا رہنا چاہتے ہو، اور اللہ نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ کسی بیل کی کمر اور پشت پر رکھو اور اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے اتنے ہی 1000 سال آپ کی عمر کر دی جائے گی، بڑھا دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ میرے ہاتھ کے نیچے 1000 بال آ گئے، 2000 بال آ گئے، 1 کروڑ بال آ گئے، اور میری عمر 1000 سال، 2000 سال، 1 کروڑ سال ہو گئی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اسرائیل نے کہا کہ اللہ نے یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ اس کے بعد پھر بھی موت آنی ہے، موت سے جان بچنے والی نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر 1000 سال کے بعد میں یا 2000 سال کے بعد میں یا 1 کروڑ سال کے بعد میں بھی موت آنی ہے تو پھر تو بس ابھی مجھے منظور ہے، مجھے ابھی لے کے چلو۔ تو موت چاہے آپ کی عمر 100، 200، 500، 1000 سال ہو جائے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کی موت نہ آئے، موت تو ہر انسان کو آنی ہے۔ اور موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے گھبراتا ہر آدمی ہے، ڈرتا ہر آدمی ہے، لیکن ڈرتا ہی ڈرتا ہے، اس موت کی تیاری کوئی نہیں کرتا۔ اس موت کا تذکرہ اور مذاکرہ گھر میں آپس میں کوئی نہیں کرنے کو تیار، نہ عورتیں کرنے کو تیار، نہ مرد کرنے کو تیار، اور اس کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے نہ اس کا ذکر کرنے کے لیے تیار۔ یوں تو موت سے ہر آدمی ڈرتا ہے، یہاں تک کہ سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام جو اس دنیا میں سب سے پہلے اتارے گئے ہیں، موت سے وہ بھی ڈرے۔ جب ان کی پشت سے ساری ذریت کو نکالا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تمام انبیاء اور تمام ان نبیوں کی امتیں آدم کے سامنے ہیں۔ انہی مجمع میں اور انہی تمام لوگوں میں حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی پیشانی نورانی ہے، اس میں سے نور جھلک رہا ہے۔ تو حضرت آدم نے کہا کہ یہ آدمی کون ہے؟ اللہ نے کہا کہ یہ تمہاری ہی اولاد میں سے داؤد نام کا آدمی ہے، یہ نبی بنے گا اور یہ آپ کی ہی اولاد میں سے۔ تو حضرت آدم نے کہا کہ اس داؤد کی عمر کتنی ہے اور میری عمر کتنی ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ تمہاری عمر ہے 1000 سال، اور اس کی عمر کتنی ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ داؤد کی عمر ہے 60 سال، اس کی 60 سال ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، یہ بڑا اچھا بچہ لگ رہا ہے، اس کی پیشانی سے نور جھلکتا ہے، آپ اس کی عمر میں اضافہ فرما دیجئے۔ تو اللہ نے کہا لا يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید،
جو میں بات لکھ دیتا ہوں میں پھر بدلتا نہیں ہوں، میں نے جو عمر دے دی، اب میں نہ اس میں اضافہ کر سکتا ہوں نہ کمی کر سکتا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، اگر آپ نہیں بڑھا سکتے گھٹا سکتے تو آپ میری 1000 سال عمر میں سے 40 سال داؤد کو دے دو، اس کی 60 سال کی عمر ہے، اس کی 100 سال کر دو۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری 40 سال عمر کم کر کے داؤد کو دی جا رہی ہے۔ وہ لکھی گئی بات۔ اب انسان تو بھول جاتا ہے کہنے کے بعد، لیکن اللہ کے جو فرشتے لکھتے ہیں وہ بھولنے والے نہیں ہیں۔ جب 960 سال کی عمر حضرت آدم کی آئی، حضرت آدم جو سارے نبیوں میں سب سے پہلے نبی ہیں اور سارے انسانوں میں سب سے پہلے انسان ہیں، سب کے دادا اور باپ وہی ہیں، جب 960 سال کی عمر آ گئی تو ملک الموت، موت کا فرشتہ رجسٹر لے کے آ گیا آدم کے پاس کہ چلو آپ کا وقت آ گیا۔ تو حضرت آدم تو اپنی عمر کو گن رہے تھے، ہر آدمی گنتا ہے، جب تک 50 سال کا 60 سال کا آدمی ہوتا ہے تو نیچے کو چلتا ہے، بتاتا رہتا ہے 50 سال ہے جی میری عمر، 45 سال ہے میری عمر تو ابھی 40 ہی سال ہے، اور جب چلا جاتا ہے 80 سال سے اوپر تو پھر بتاتا ہے 90 95 100 سے اوپر۔ تو ہر آدمی اپنی عمر کو چھپاتا چلا جاتا ہے۔ یاد سب کو ہوتی میری عمر کتنی ہے، حضرت آدم کو بھی یاد تھی کہ میری عمر کتنی ہے۔ 960 سال کی عمر ہو گئی، اسرائیل آ گئے، چلیے۔ تو حضرت آدم نے کیا کہا سنو، موت سے ڈرتے سب ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ابھی تو میرا وقت نہیں آیا، میری عمر پوری نہیں ہوئی، میری عمر تو 1000 سال ہے، یہ ابھی تو 960 برس ہوئے ہیں۔ تو اسرائیل نے کہا، وہاں تو لکھا ہوا تھا نا کہ آپ نے اپنی 1000 سال عمر میں سے 40 سال داؤد کو دیے ہیں، اور یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں نے نہیں دیے، میں تو اپنی پوری 1000 سال برس عمر کر کے جاؤں گا، اس سے پہلے نہیں جاؤں گا۔ اب جب وہ دکھایا گیا کہ تم نے اتنی عمر داؤد کو دے رکھی ہے، اب تو اٹل فیصلہ ہے، جانا ہی پڑے گا، تو تب ان کو یقین آیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اسی عمر میں اٹھا لیا گیا۔ تو موت ایسی چیز ہے، اس سے گھبراتا ہر آدمی ہے، کوئی اس سے بچنے والا بھی نہیں ہے، اور گھبراتا بھی ہر آدمی ہے، لیکن موت کی تیاری کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنا سب کو ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہر انسان کو 5 باتوں کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ جب تک ہر انسان اللہ کو 5 باتوں کا جواب نہیں دے گا، کسی کے قدم اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹ سکتے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5، جب تک 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دیا جائے گا، جب تک کسی آدمی کا قدم اللہ کے سامنے نہیں ہٹ سکتا۔ ان 5 چیزوں کو ہمیں یاد کرنا ہے، اور ان کو یاد کر کے ان کی تیاری کرنی ہے، اس لیے کہ مرنا سب کو ہے، اور مرنے کے بعد ان کا جواب دینا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز ارشاد فرمائی، عن عمرہ فیما افنا، کہ لوگوں سب سے پہلا سوال جو کسی مرد یا عورت سے ہوگا، کسی انسان سے سب سے پہلا سوال اللہ کے یہاں ہوگا، تو وہ اس کی عمر کے بارے میں ہوگا کہ میں نے تجھے 50 سال 60 70 80 100 سال کی زندگی دی تھی، بتاؤ اس زندگی کے دن اور رات، صبح اور شام، اس کی خلوت اور جلوت کہاں گزاری ہے؟ آیا میری فرما برداری میں گزاری ہے یا میری نافرمانی میں گزاری؟ انسان ایک دن کا بھی جواب نہیں دے سکتا۔ یہ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، اگر ہم پوچھیں کہ کل صبح سے شام تک آپ نے کیا کیا اور کس سے کیا کہا،
اور کیا کھایا اور کیا پیا، کوئی انسان ایک دن کا بھی جواب شاید نہیں دے پائے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو 70 80 100 سال کی زندگی کا جواب دینا پڑے گا، اور جس آدمی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ مجھے 80 100 سال کی زندگی کا حساب دینا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے منہ پر ہنسی آ سکتی، وہ نہیں ہنس سکتا ہے۔ ہر وقت وہ مغموم رہے گا، ہر وقت وہ رنجیدہ رہے گا کہ مجھے اپنی 60 70 سال کی زندگی کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ اسی لیے بعض بزرگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، علماء کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ذاتیں ہنستے نہیں ہیں، وہ ذاتیں باتیں نہیں کرتے، اطمینان سے چپ بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ جس وقت دیکھو گے ایسے لگے گا کہ کسی فکر کے اندر یہ مبتلا ہے۔ ان کی فکر یہی ہوتی ہے کہ یہ میری اتنی زندگی جو جا رہی ہے، اس زندگی کا جواب مجھے اللہ کے یہاں دینا ہے، یہ کیسے دیا جائے؟ تو ہر آدمی سے اللہ سب سے پہلا یہ سوال کرے گا، ان عمرہ فیما افنا، بتاؤ کہ میں نے تمہیں اتنی لمبی عمر دی تھی، یہ عمر تم نے کہاں لگائی؟ میری نافرمانی میں لگائی ہے یا میری فرما برداری میں لگائی ہے؟ یہ عمر تم نے گناہوں میں لگائی ہے یا نیکیوں میں لگائی ہے؟ یہ عمر تم نے جھوٹ بولنے میں خرچ کی ہے یا سچ بولنے میں خرچ کی ہے؟ اللہ کے سامنے اس کا جواب ہر انسان کو دینا پڑے گا۔ اس لیے ہر آدمی اپنی زندگی کے بارے میں سوچ کر چلے۔ اگر وہ رات کی تنہائی میں کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اس رات کی تنہائی کا بھی حساب مجھے اللہ کو دینا ہے۔ اگر دن کے اجالے میں یہ آدمی غلط کام کر رہا ہے تو اس آدمی کو سوچنا چاہیے کہ مجھے اس چیز کا جواب اللہ کو دینا ہے۔ جب انسان کے ذہن پہ یہ بات سوار ہو جائے گی تو مجھے لگتا ہے کہ دن یا رات میں، خلوت یا جلوت میں، صبح یا شام میں انسان کسی غلط کام میں مبتلا نہیں ہو۔ ایک سوال سب سے پہلا یہ۔ دوسرا سوال اللہ کیا فرمائیں گے؟ وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، عمر کا ایک حصہ سب سے قیمتی حصہ ہوتا ہے۔ عمر کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک بچپنا ہوتا ہے، ایک جوانی ہوتی ہے اور ایک بڑھاپا ہوتا ہے۔ ان تینوں میں سب سے قیمتی حصہ جو عمر کا ہوتا ہے وہ جوانی کا ہے، اس لیے کہ بچپن میں اللہ کے فرائض کا انسان مکلف نہیں ہے، اور بڑھاپے میں انسان اللہ کے فرائض کو ایسے انداز پر ادا نہیں کر سکتا کہ جس انداز پر جوانی میں کر سکتا ہے۔ تو سب سے بہترین حصہ انسان کی عمر کا وہ جوانی ہے۔ اللہ اس کے بارے میں الگ سے سوال فرمائیں گے، وَأَن عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَا، کہ میں وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَا، کہ میں نے تجھے جوانی دی تھی، میں نے تجھے طاقت اور قوت دی تھی، تیرے حسنوں کو بڑھایا تھا، تیرے بازوؤں میں طاقت تھی، تیری آنکھوں میں یہ بینائی تھی، اور تیرے کانوں میں یہ سننے کی طاقت تھی۔ یہ تمام کی تمام چیزیں میں نے ان سب کو جوانی دی اور ان سب پر شباب آیا۔ بتاؤ اس جوانی میں تم نے ان آنکھوں کی بینائی سے کیا کیا ہے؟ کسی جائز چیز کو دیکھا ہے یا ناجائز چیز کو دیکھا ہے؟ ان ہاتھوں سے تم نے کسی ناجائز چیز کو پکڑا ہے یا جائز چیز کو پکڑا ہے؟ ان پیروں سے تم کسی جائز چیز کی طرف کو چلے ہو یا ناجائز چیز کی طرف کو چلے ہو؟ اس زبان سے تم نے جائز چیز کھائی ہے یا ناجائز چیز کھائی ہے؟ جوانی کے بارے میں سوال ہو۔ ہر انسان کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جیسے ہم دنیا میں بات بدل دیتے ہیں کہ ہم نے کہا کچھ ہے اور پھر بات بدل کے کہہ دیا کچھ کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کہا، تو قیامت میں اور آخرت میں انسان ایسا نہیں کہہ سکتا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ لوگو، جیسے اللہ اس زبان کو بولنے کی طاقت عطا کرنے پر قادر ہے، اسی طرح اللہ ان ہاتھوں کو بھی بلا سکتا ہے، ان پیروں کو بھی بلا سکتا ہے، ان آنکھوں کو بھی بلا سکتا ہے، ان کانوں کو بھی بلا سکتا ہے،
اور اللہ میدان قیامت میں ایسا کرے گا، زبان کی بولنے کی طاقت کو ختم کرے گا اور یہ طاقت سارے بدن کو مل جائے گی۔ اب یہ ہاتھ بول رہے ہیں، یہ پیر بول رہے ہیں، یہ آنکھیں بول رہی ہیں، یہ کان بول رہے ہیں۔ آدمی کی شرمگاہ بولے گی کہ اس نے کہاں کس وقت میں میرے ساتھ میں کیا کام انجام دیا ہے۔ آدمی رات کی تنہائیوں میں اپنے گھر والوں سے چھپ کر، اپنے آدمیوں سے چھپ کر نہ جانے کتنے گناہ کر رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس گناہ کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، دنیا والوں کو پتہ ہو یا نہ ہو، اللہ وہ چیز ہے کہ اگر ان ساتوں زمینوں کے نیچے جا کر بھی آپ کوئی گناہ کرو گے، اللہ وہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ وَأَن شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَى، اللہ تمہاری جوانی کے بارے میں سوال کرے گا۔ دو، تیسرا سوال کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، کہ مال کے بارے میں سوال ہوگا، اس مال کو تم نے کہاں سے کمایا ہے؟ اس مال کے کمانے کا راستہ جائز تھا یا ناجائز تھا؟ یہ مال حرام طریقے سے کمایا ہے یا حلال طریقے سے کمایا ہے؟ بتاؤ، اس مال کو تم نے کہاں سے کمایا؟ ایا سود سے کمایا ہے؟ ایا رشوت سے کمایا ہے؟ ایا لوٹ مار کر کے جمع کیا ہے یا کسی کو دھوکے میں رکھ کر جمع کیا ہے؟ اس کا جواب مال کے بارے میں ہر انسان سے سوال ہوگا کہ یہ مال کہاں سے کمایا ہے۔ یہاں میں ایک بات کہتا ہوں کہ مال کا کمانا اور مال کا جمع کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ مال محمود ہے، مال اچھی چیز ہے۔ اگر مال اچھی چیز نہ ہوتا تو بڑے بڑے صحابہ جو مالدار گزرے ہیں وہ نہ ہوتے۔ مال ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر بہت ساری چیزوں کی بنیاد اور بہت ساری چیزوں کی تکمیل موقوف ہے۔ مال نہ ہو تو آدمی اپنے ماں باپ کے نفقے کو کیسے پورا کرے گا؟ اپنی بیوی کے نان و نفقے کو کیسے پورا کرے گا؟ آدمی مسجدوں کو کیسے بنائے گا؟ آدمی مدرسوں کو کیسے بنائے گا؟ ضرورت مند کی مدد کیسے کرے گا؟ مال ضروری ہے، لیکن مال اگر صحیح راستے سے آ رہا ہے تو بہت اچھا، اور اگر غلط راستے سے آ رہا ہے تو اس سے بری کوئی چیز نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہے وَأَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، بتاؤ یہ مال جو تمہارے پاس آیا ہے یہ مال کہاں سے کمایا ہے؟ مال کی دو شکلیں، مال آدمی حلال طریقے سے کماتا ہے اور ایک مال حلال طریقے سے کما کر حلال ہی طریقے پر خرچ کرتا ہے، یہ بہت اچھا مال ہے۔ ایک شکل یہ ہے مال کی کہ مال حلال ہے اور روزگار بھی حلال ہے، لیکن نیت اس آدمی کی فاسد ہے تو یہ مال اس کا وبال جان بن جائے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ من طلب الدنیا حلالا، من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي الله تعالى يوم القيامة مثل القمر ليلة البدر، کہ کسی آدمی نے مال کو کمایا اور مال کے کماتے وقت اس کی نیت کیا ہے؟ بالکل حلال کمائی ہے اس کی، اور نیت یہ ہے کہ میرے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، نیت یہ ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سہولت پیدا کر دوں، نیت یہ ہے کہ میں ضرورت مندوں کی مدد کروں، تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ خوش ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں لقی اللہ تعالی یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کرے گا اور ملے گا، یہ اس حال میں ہوگا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاندنی کی طرح چمکتا ہوا ہوگا، 14ویں رات کی چاندنی کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ اور ایک آدمی کون ہے؟ وَمَن طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا، جس آدمی نے دنیا کے مال کو حلال طریقے سے کمایا، روزگار حلال ہے، طریقہ بھی حلال ہے، لیکن نیت میں فساد آ گیا۔ کیا فساد آیا؟ کہ آدمی نے مال کو اکٹھا کیا اپنے آپ کو مالدار ظاہر کرنے کے لیے،
تاکہ پورے گاؤں میں میرا نام ہو کہ سب سے بڑا مالدار فلاں آدمی ہے۔ اور دوسری نیت کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ایک تو مالدار بننے کے لیے، اور ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور تیسرا لوگوں کے اوپر مال کے ذریعے فخر کرنے کے لیے کہ میرے پاس اتنا مال ہے۔ یہ تین نیت اگر مال میں شامل ہو گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا لقی اللہ تعالی یوم القیامت وہو علیہ غضبان، کہ یہ آدمی اللہ سے ملاقات جب کرے گا تو اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ مال کمانا عیب نہیں ہے، مال کو صحیح نیت کے ساتھ کماؤ، صحیح طریقے سے کماؤ اور صحیح طریقے پر خرچ کرو، تو اس سے بڑی فضیلت کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مال ایسی چیز ہے، تو اس مال کے بارے میں اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے۔ چوتھا سوال ہے وَفِيمَا أَنفَقَهُ، بتاؤ اس مال کو تم نے خرچ کہاں کیا ہے؟ کمایا تو حلال طریقے پر ہے، روزگار بھی حلال ہے، لیکن ناجائز طریقے پر اگر خرچ کر دیا تو اس کا بھی جواب اللہ کو دینا پڑے گا۔ پانچواں سوال ہے وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، کہ جتنا علم تم جانتے تھے اس علم میں سے تم نے کتنے پر عمل کیا۔ یہ 5 سوال ہیں، ہر آدمی کو یاد کرنے چاہیے اور ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے بارے میں مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سوالات کے جوابات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر چیز کی ہم تیاری کرتے ہیں لیکن آخرت کے ان سوالات کی ہم تیاری کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے ماشاءاللہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث سنی اور اس سے پہلے علماء کرام کے بیانات سنے۔ یہ تو یاد رکھو کہ ہر انسان کو اس دنیا سے جانا پڑے گا اور اپنے اعمال کا حساب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا۔ تم نے کہاں کس وقت کیا کیا یہ اللہ کو بتانا پڑے گا۔ اس لیے بھائی ہمارا مال اور ہمارا وقت اور ہماری عمر ایسی جگہ ہمیں خرچ ہونی چاہیے اور ایسے موقعوں پر خرچ ہونی چاہیے کہ جہاں ہم اللہ کے سامنے بتا سکیں کہ ہم نے اپنا مال فلاں اچھی جگہ پر خرچ کیا تھا۔ اللہ نے آپ حضرات کو موقع دیا، یہ مدرسہ ہے، مدرسے کے ساتھ ساتھ مسجد بھی ہے۔ دیکھو مسجد اور مدرسہ یہ دونوں ایسی چیز ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قائم کیا ہے۔ مدرسے کا سلسلہ نسب اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ جیسے میرا نسب اور آپ کا نسب، اپنا نسب آپ جوڑتے ہیں، میرے دادا فلاں تھے، پردادا فلاں تھے، فلاں اوپر اور فلاں تھے، ایسے ہی ان مدارس اسلامیہ کا نسب نامہ ہے اور یہ نسب جڑتا ہے اس مدرسے سے کہ جس مدرسے کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے 1500 سال پہلے مسجد نبوی میں قائم کیا تھا، جس کو چبوترا کہتے ہیں، جہاں اصحاب صفہ جن کو کہتے ہیں چبوترے والے، اس پر بیٹھ کر علم دین حاصل کیا کرتے تھے، اس سے ان تمام مدرسوں کا نسب جڑتا ہے۔ آپ یاد رکھو اس بات کو کہ اس مدرسے کا مقام کتنا بڑا ہے، اس کا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ آج بھی آپ اندازہ کرو، جن لوگوں نے عمرے کیے ہیں، جن لوگوں نے حج کیا ہے، جا کر دیکھو مسجد نبوی میں کہ جس جگہ پر صحابہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، آج بھی مسجد نبوی میں وہ جگہ 1 ہاتھ کی اونچائی پر ہے۔ وہ چبوترا جس پر صحابہ بیٹھ کر علم دین حاصل کیا کرتے تھے، وہ چبوترا آج بھی مسجد کے صحن سے اور مسجد کی سطح سے 1 ہاتھ کی اونچائی پر ہے، جس پر بیٹھ کر صحابہ تعلیم حاصل کرتے تھے، اللہ کے رسول انہیں تعلیم دیتے تھے۔ کیا مطلب؟ 1 ہاتھ اونچا یہ چوترا اور یہ چبوترا کیوں ہے؟ اللہ کے نبی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، علم والوں کا، علم سیکھنے والوں کا اور علم سکھانے والوں کا مقام عام لوگوں کے مقابلے 1 ہاتھ اونچا ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اس کے باوجود
علم حاصل کرنے والے، علم کو حاصل کرانے والے لوگ، ان کے مقام کو اللہ کے رسول نے اونچا بنا کے یہ بتا دیا اور ثابت کر دیا کہ عام لوگوں کے مقابلے ان اہل علم کا مقام ایک ہاتھ اونچا ہے۔ اس دنیا میں دین کی تحریکیں بہت ہیں، دعوت و تبلیغ بھی ہے، جمعیت علماء ہند بھی ہے، ملی کونسل بھی ہے، اور نہ جانے کتنی تنظیمیں دنیا میں کام کر رہی ہیں دین کا۔ ایک تنظیم مدارس اسلامیہ کی بھی ہے۔ یہ یاد رکھو کہ یہ ساری دین کی تنظیم ہے، یہ سب دین کا کام کر رہی ہیں، لیکن مدارس والی جو تنظیم ہے اس کا مقام دعوت و تبلیغ کے مقابلے، جمعیت علماء ہند کے کارناموں کے مقابلے اور خانقاہوں کے مقابلے مدرسوں کی تنظیم کا مقام ایک ہاتھ اونچا ہے۔ سرداری اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ مدرسوں کو ہے، اس لیے کہ خانقاہوں کو چلانے والے وہ لوگ ہیں جو مدرسوں سے نکلے ہیں، دعوت و تبلیغ کو چلانے والے وہ لوگ ہیں جو مدرسوں سے نکلے ہیں، جمعیت علماء ہند کے نگراں اور چلانے والے وہ لوگ ہیں جو مدرسوں سے نکلے ہیں۔ اساسی حیثیت اور بنیادی حیثیت اگر کسی تنظیم کو حاصل ہے تو وہ آپ کے مدارس اسلامیہ کو حاصل ہے۔ انہی مدارس اسلامیہ سے دعوت و تبلیغ وجود میں آئی ہے، انہی مدارس سے جمعیت علماء ہند وجود میں آئی ہے، انہی مدارس سے تمہاری خانقاہیں وجود میں آئی ہیں، اور انہی مدارس سے آج تمہارے سروں کے اوپر ٹوپی اور چہروں کے اوپر داڑھی، یہ انہی مدارس اسلامیہ کی دین ہے۔ اس لیے ان مدارس کی قدر اور ان مدارس کی عظمت اور ان کا مقام اپنے ذہن کے اندر بسا کر ان کی ضرورت کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ باطل طاقتوں سے ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے۔ ساری دنیا کی باطل طاقتیں مدارس کے پیچھے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اصل سر چشمہ مدرسہ ہے، مدرسے سے ہی خانقاہیں بنی ہیں، مدرسے سے ہی دعوت و تبلیغ بنی ہے، مدرسے سے ہی جمعیت علماء ہند بنی ہے۔ بڑی بڑی تنظیموں کے مالک اور ذمہ دار وہ سب مدرسوں سے فارغ ہو کر گئے ہوئے ہیں، اس لیے باطل طاقتوں کی نظر ہی مدرسوں پر ہے۔ یہ تو قربان جائیں ہندوستان کے مسلمانوں پر، ماشاءاللہ انہوں نے اپنی گاڑھی کمائی سے ان مدارس اسلامیہ کے نظام کو برقرار رکھا ہوا ہے، اور جیسی ضرورت پڑتی ہے الحمدللہ کھڑے ہو کر اور اپنی گاڑھی کمائی میں سے کمائی نکال کر اپنے مدرسوں کی امداد کرتے ہیں اور ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ ہندوستان کی کروڑوں مسجدوں کے مصلے الحمدللہ انہی آپ کے مدرسوں سے نکلنے والے علماء کرام کے ذریعے سے آباد ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو آپ کے مصلوں پہ قرآن سنانے والے کہاں سے آتے؟ ان کا احسان ہے، اس لیے مدارس اسلامیہ کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی عظمت کی اور قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ مدرسے کا تعاون تو آپ نے الحمدللہ اچھے طریقے پر حضرت مولانا محمد یامین صاحب کے ہاتھوں کر ہی دیا ہے، مجھے بتلا دیا۔ آپ کے سامنے مسجد بنی ہے، مسجد، اس مسجد کی کے اوپر ابھی کپڑا نہیں ہے۔ جیسے آدمی ہوتا ہے اگر ننگا ہو تو اچھا لگے گا، اس ننگے کو کپڑا تو پہنانا پڑے گا نا۔ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا گھر ابھی ایسے ہی کھڑا ہے، ابھی آپ نے اس کو کپڑا نہیں پہنایا، اس کا سارا جسم ایسے ہی دکھ رہا ہے۔ اور اللہ کے گھر میں اگر کسی کا پائی پیسہ لگ گیا نا تو حدیث شریف میں ہے اللہ اسے اس پائی پیسے کے مقابلے اور بدلے جنت میں گھر بنا کے دے گا۔ آپ نیت کر لو انشاءاللہ مسجد میں جتنا خرچ پلاستر میں ہوگا، ہمارا یہ سارا مجمع اور سارا نوجوان اور ہمارے یہ سارے بزرگ انشاءاللہ ابھی اسی وقت مسجد کے تمام پلاستر کا خرچ انشاءاللہ دے کر جائیں گے۔ ارے دے کر جائیں گے کہ نہیں؟ ذرا ہاتھ ایک مرتبہ اٹھا کر ارادہ کر لو، چاہے وعدہ نہ کرو ارادہ تو کر لو، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرمائے۔ کتنے کا خرچ ہے مولانا؟ اندازہ